اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے تکلم کرنے والے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ آواز لگانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے سے حق بات بولنا، جھوٹ سے بچنا، برے الفاظ سے بچنا، اور نبوت کے لانے کے بعد، نبوت کے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دینے کے بعد، نبی ہونے کے بعد، اب جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیے، لوگوں میں احساس پیدا ہوا. بعض لوگوں کو جنہوں نے مسلمان ہونے کی اطاعت کی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو مانا، اور جنہوں نے مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو حق مانا، تو اللہ نے ان کے دل کو نور بنا دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر بات کو سمجھتے تھے. اسی میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بھی، جو فرعون کی بیوی کہلاتی ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ کی اطاعت کرنے والی تھی، ظاہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوری، اور باطن میں اللہ کو بھی مان لی، اور موسیٰ کو نبی مان لی، اور کتاب کو بھی قبول کر لیا، اور دھیرے دھیرے چھپے چھپائے تورات کو پڑھتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے. اچانک فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ موسیٰ کے تابعدار بن گئی. اب فرعون نے موسیٰ کو سمجھایا کہ میری بیوی کو بہکانا نہیں، اور پھر اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ آسیہ تم موسیٰ کی اطاعت نہ کرنا. لیکن آسیہ اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نرم طبیعت والی اور نرم مزاج والی، نیک اخلاق والی، بول میں مٹھاس رکھنے والی، عادات میں سب سے بہتر ایسی عورت کو تلاش کر کے انہوں نے اپنی بیوی بنایا تھا، اور وہ بیوی موسیٰ کی اطاعت کرنے والی ہو گئی. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جا کر سمجھایا، لیکن آسیہ اتنی خوبصورت تھی، کتابوں میں لکھا ہے جس وقت حضرت موسیٰ نبوت لائے، نبوت کا تاج پہنے، اب جس وقت حضرت موسیٰ کی اطاعت آسیہ کرنے لگی، اس وقت سے لے کر دن بدن خوبصورتی میں بڑھتی چلی گئی. اب فرعون کو رہا نہیں گیا. اب فرعون کہتا ہے کہ آسیہ تیری خوبصورتی پر میں مرتا ہوں، تیرے اخلاق پر میں مرتا ہوں، تیرے بول پر میں مرتا ہوں، تیرے عادات پر میں مرتا ہوں. تیری عادتیں بڑی پسند ہیں اور تیری خوبصورتی میرے دل کو لبھاتی ہے. آسیہ میری ایک درخواست قبول کر لے کہ تم موسیٰ کی اطاعت نہ کرنا. اب آسیہ درخواست کرتی ہے کہ فرعون پوری باتیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف میری ایک درخواست قبول کر لے کہ موسیٰ کی تم اطاعت کر، تم موسیٰ کی اطاعت کر لے. اب محبت آسیہ کی دل میں تھی، اب اس نے قبول کر لی. اپنے محل سے نکلا، موسیٰ کا راستہ اختیار کیا. درمیان میں حامان جو فرعون کا بڑا ساتھی بھی تھا اور وزیر بھی تھا اور اسلام کا بڑا دشمن تھا، اور فرعون کا ساتھی تھا، موسیٰ کا دشمن تھا. اور حامان مل کر کہنے لگا کہ فرعون کہاں تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی محبت کا اظہار موسیٰ پر کرنے جا رہا ہوں. مجھے محبت ہے آسیہ سے، اور اس نے مجھ سے دعویٰ کیا اور وعدہ کیا کہ تم موسیٰ کی اطاعت کر لے، میں ساری زندگی تیرے غلامیت میں گزاروں گی. اب اس نے کہنے لگا فرعون تم تو بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور تو بادشاہ ہوتے ہوئے غلام کی غلامیت میں آنا چاہتا ہے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے. تو چند دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کو قبول کر لے، لیکن موسیٰ کی اطاعت نہ کرنا. آسیہ کی بات سے زیادہ حامان کی بات پر اثر کر گئی، اور واپس گھر لوٹ کر آیا. سمجھاتا رہا، لمبی مدت گزری، اور وہ چند دن کے بعد آسیہ کو بلا کر کہنے لگا کہ تم موسیٰ کی اطاعت چھوڑ دے. اس نے نہیں مانا. اس نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ تیری اور میری محبت کتنی ہے، اب درمیان میں عداوت اور دشمنی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں دشمنی کروں تو پوری دنیا کے سامنے تجھے ذلیل کر کے رکھوں گی. تو آسیہ نے ایک جواب ایسا بہتر دیا کہ فرعون
دنیا میں ذلیل کرے گا، قیامت میں اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ اللہ دنیا میں مجھے عزت بخشیں گے، تجھے یاد نہیں کریں گے، مجھے پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اگر یاد کریں گے تو تجھے برائی سے یاد کریں گے، مجھے اچھائی سے یاد کریں گے۔ پھر آسیہ کو اس نے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا اور لوگوں کو کہا کہ اسے سر کے بال نوچ کر اور چھین کر لاؤ، اور اسے سر کے بال پکڑ کر لوگوں کے درمیان گھسیٹ کر آئے۔ اس کے بدن اتنے نرم تھے کہ پاک زمین، صاف زمین میں بھی اس کے بدن پر زخم لگ گئے، اور پھر اس نے زمین پر لٹا دیا، دونوں ہاتھوں میں زمین پر میخ مار دی۔ حالانکہ اللہ نے والجبال اوتادا، زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اب یہ زمین میں حضرت آسیہ کو میخ پر لگا دی اور وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور علیہ السلام پر جب یہ واقعہ سامنے آیا، آپ روتے رہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنکھوں کے پانی سے، آنکھوں کے آنسوں سے تر اور گیلا ہو کر آپ کے بدن اور کپڑے پر پڑنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حرکت نہیں کر سکتی حضرت آسیہ، ایسے سخت میخ مار دی اور آپ نہیں حرکت کر سکنا۔ اور فرعون اب بھی کہتا ہے کہ اب بھی تو ساری کائنات تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، تو موسیٰ کو چھوڑ دے اور موسیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ اس نے ایک آواز لگائی، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتی ہوں، کائنات کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں، دنیا کے بنانے والے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو ننگے کر دو، ننگا کر دیا گیا اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے جسم سے پوری طریقے سے چمڑے کو ادھیڑ دیا گیا، نکال دی گئی۔ تب بھی انہوں نے اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو باقی رکھنا نہ چھوڑا۔ میرے دوستو، یہ اطاعت کرنے والے تھے، حقیقی محبت یہ تھی، کتاب کے اثرات یہ تھے، اللہ کا یقین ان پر یہ تھا، اللہ کی ذات کا بھروسہ، اللہ کی ذات کا یقین ان کے دلوں میں پیوست ہو گئے تھے اور ان کے دلوں میں بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہل نہ سکی، اللہ کو نہیں چھوڑی، ساری کائنات کو چھوڑ دی۔ حالانکہ فرعون کہتا تھا کہ ساری آرائش، ہر چیز کی آسانیاں تجھے، ہر چیز کی سہولتیں تجھے بخشی تھی، لیکن پھر بھی تم موسیٰ، ہم یہ